پھر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ عظیم دعا ہے جو ہم نماز کے آخری قاعدہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ یہ درود نماز کی زینت ہے، دعا کی قبولیت کی کنجی ہے اور امت کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہ جملہ دراصل یہ کہنا ہے، اے اللہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجھ سے جوڑا، تو بھی اسے اپنی رحمتوں سے نواز۔ یہ امت کی طرف سے محبت اور شکر کا اعتراف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو دراصل ہم یہ بھی کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اس رحمت کا حصہ بنا دے جو اس نبی کے صدقے نازل ہوتی ہے۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی۔ یہاں امت کی وسعت نظر آتی ہے۔ بندہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور مشن کے لیے دعا کرتا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی۔ یہ تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں ہم اللہ کے عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے دعا میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قیامت تک بلند رکھ۔ بارک علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما۔ برکت کا مطلب اثر، دوام اور قبولیت ہے، یعنی اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کی تعلیمات کو زندہ اور مؤثر بنا دے۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ یہ اختتام سکھاتا ہے دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم کے مشن کو جوڑتا ہے۔ یہ امت کو توحید کے تسلسل میں شامل کرتا ہے، اور یہ اعلان ہے کہ ہم اسی راستے کے وارث ہیں جس راستے پر انبیاء چلے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں درود ابراہیمی نماز کی روح پر آخری نور ہے۔ جو شخص نماز میں درود ابراہیمی کو دل سے پڑھ لے، وہ دراصل اپنی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔